والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر دفاع کرنے کے بدلے 12 درجات رکھے ہیں۔ مطلب جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوشی پڑے گا تو اس کے بدلے اسے دنیا میں جنتیں ملے گی، لیکن اب جنت میں 12 درجات نصیب ہوگی۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم قدم اور بار بار درود اور جانے درود کی قیمت ہے ادر شہوار درود۔ مومنوں آپ پر پڑے جاؤ بادم اور بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم جس مبارک ہستی کا درس رکھنے کے وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ ایسی ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بیٹے جان ہیں، اور آپ کو سید شہداء تمام شہداء کا کہا جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی حضرت رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کی ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قبل آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے اسد اللہ اللہ کا شعر، اسد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، فاعل الخیرات کی بہت بڑائی کرنے والا وسیع کے شہداء شہیدوں کا سردار، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احتجاجی ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی بھائی کے کیسے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک خوش کیا ہے، تو آپ نے بھی انہیں دونوں کو مبارک کیا ہے، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی کے کہلائے۔ اور آپ کی بڑی شان ہے، آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ، کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ، اللہ علیہ عصمت اللہ علیہ عصمت سرکار بچہ ہے حضرت امیر حمزہ۔ موجب القبیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک سامنے آسمان کا لکھا ہے، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں، وہی شعر ہیں خدا کے، وہی شعر ہیں خدا کے، اور شعر مصطفیٰ کے ہیں محب حبیب داور آقا امیر خدا۔ اور آپ کی شہادت ہے وہ 15 شوال محرم، یہ مہینہ جا رہا ہے، شوال محرم کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی،
اور 3 ہجری کو حق و باطل کے درمیان، کفار اور مسلمانوں کے درمیان اب وہ دن جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جس دن حق ظاہر ہو گیا، باطل ظاہر ہو گیا، اس دن آپ کی شہادت ہوئی۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث خود بھی شریک تھے، وہ وقت شہادت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، یوں ہم کی حفاظت کی، یوں ہم کی حفاظت میں کی جان فدا حضرت خدا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے پیار فرماتے تھے۔ جو آیات میں تلاوت کی، یہ آیات آپ کی شان میں نازل تھی۔ جس وقت آپ کی شہادت قریب ہوئی، روح دوبارہ جسم سے جدا ہونے لگی، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو خطاب ہوا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان۔ نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ اور ایک نفس لواحہ ہے۔ وہ نفس جو بندے کو برائی اور باطل میں برائی کر لے، گناہ کر لے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور وہ نفس مطلب اندر کی آواز جس نفس کہتے ہیں، وہ نفس جو گناہ پر ڈانٹتا ہے یا گناہ کا چھوڑنے بری بات ہے، اسے نفس لواحہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، یہ سب سے افضل عمل کرنے کا نفس ہے۔ جب اندر کا آدمی اندر اس کا ضمیر، اس کا نفس اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے، اس سے ذات طلب کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس سے تنبیہ کرتا ہے، اس کی توجہ دلاتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور جب آپ کی روح قبض ہو رہی تھی، اس وقت خطاب ہوا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ مزید فرمایا گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ کہ اپنے رب کریم کے پاس اس حال میں راضی آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ پھر فرمایا، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے جان ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد جس طرح روح آپ کے بدن سے جدا ہو رہی تھی، اس وقت یہ خطاب ہوا آپ کی روح سے، اے نفس مطمئنہ، تو واپس آ جا اور واپسی کی طرف آ جا، رب تجھ سے راضی، تجھے رب سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جو ہمارا ہوا تھا وہ حق و باطل کے درمیان تھا۔ اس وقت مسلمان جب کافر تھے، اس وقت مسلمانوں کی قوت کم تھی، مسلمان کم تھے، لیکن حق و باطل کے درمیان مارکا تو ہوا، لیکن جو فتح ہے، جو کامیابی ہے، وہ صحابہ کرام کو ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ پاک کے عطا کردہ احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والے تھے۔ اور پیر مقام ہونے کے باوجود اتنے بڑے لشکروں نے فتح حاصل کی، یہ ایمان کی قوت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ لیکن آج بھی مارکا کا کام ہے، آج وطن میں دیکھا جا سکتا ہے، آج فلسطین میں دیکھا جا سکتا ہے، آج وہاں معاملات ہیں